شبان دی فضیلت دے واسطے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا شبان میرا مہینہ ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان مصروف ہے، کوئی یارانیاں کے اندر مصروف ہے، کوئی کاروبار کے اندر مصروف ہے، کوئی عزت و وقار بنانے کے واسطے مصروف ہے، کیونکہ اس دنیا تے رہنے پتہ ہے اس دنیا کے معاملات کا ہر انسان کسی نہ کسی مصروفیت کے اندر پھر رہا ہے۔ مالداری، کاروبار، ادادہ اور محفلاں، یارانے، گپ شپ کی محفل، رونق میلیاں دیا محفلاں، انہاں ساریاں محفلاں کے اندر آ کے زندگی دے ایک پہلو کی طرف یہ سمجھا ہے اور مشغول ہو گئے اور اس ہی پہلو کو اسا مکمل زندگی سمجھ لیا۔ میں یاراں دے کول بیٹھ گیا، یہی زندگی ہے، کاروبار کر لیا، یہی زندگی ہے، محفلاں سجائیاں، یہی زندگی ہے، شب روز روز مرہ ہر انسان دی اپنی اپنی مصروفیت ہے، اسے مصروفیت کو زندگی سمجھ لیا، بجائے سے زندگی دے دوسرے پہلو کی طرف ہی ویکھیا جاندا، تو پھر نتیجہ یہ ملنا سی جو سنساری طور پہ حقیقت سمجھنے جس مصروفیت کے اندر مشغول اس نو اسی حقیقت نہ سمجھتے اور ایسے وہی مصروفیت نہ بنا لیتے۔ اور دوسرا پہلو کتنے ملتا ہے؟ پنڈ دے قبرستان کے اندر چلا جائے نا انسان، اتھے بیٹھ جائے، بیٹھ کے دیکھے بڑے بڑے راجے مہاراجے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے چودھری موجود نے، لیکن تنہائی ہے، رونقاں کوئی نہیں۔ جے زندگی کا ایک پہلو روشنی والا سامنے آتا ہے تو پھر ذرا اتنے بھی جا کے دیکھی اتنے دی قبر روز حضور فرماتے نے پکار دیے آ آن والیا چاہنا لے گیا میرے وچ اندھیرا ہی، آن والیا میرے کو آنے کچھ لے کے آنی اتنے تنہائی آ، مل مل دے بستریاں دے سون والے، آلہ قسم دے پلنگا اور بیٹاں دے سون والیا، اتنے سرانا بھی نہیں لبنا۔ جدوں اتنے پہنچیے پھر حاصل ایک کیتا جاوے، صرف خالی پہنچنا مقصد نہیں، اتنے بیٹھ کے انسان ذرا اپنے آپ کو دیکھ کے اپنے آپ کے سوال کرے کہ اے جڑے اتنے پہنچ آئے نے، اتنے اپنی پوری کر آئے نے، میں کتنا برانا ہے، میں کتنی کو دیر رہوں گا، پورے جا کر میرے بھی ہو جانے۔ میرا ایمان آتا ہے جب انسان اس مقام پہ پہنچے جتھے تنہائی ہے، جتھے رونق نہیں،
کلا بانے اتنے بہ کے اپنی ذات جو سوال کر لے نا قسم پیدا کر لیا دی زندگی دا دوسرا پہلو جو سامنے آئے گا ان رونقاں کو دھیان جو ہٹ جائے گی پھر بندہ اصل دے حقیقت کی طرف آئے گا جو اصل حقیقت کی طرف آ جائے تو رب بھی یاد آ جائے گا محبوب بھی یاد آ جائے. حاضرین محترم سکندر بادشاہ دی ماں وہ دی قبر تے کھلو کے رو رہی جب قبراں کڈن والے ہوندے نا قبراں کڈن والے انہیں کہا ہائے میرا بیٹا سکندر. اس نے کہا ماں تو کیڑے سکندر دی گل کرنی ہے یہ سے بڑے بڑے سکندر آ گئے اور یہ چلتی ہیں سام اللہ تعالیٰ کی طرف بڑی نعمت ہے بہت اعلیٰ قسم دی اللہ دی نعمت ہے. جدوں کوئی مریض ہاسپٹل ایمرجنسی کے اندر داخل ہوئے نا گھر والے باہر دروازے سے کھلو کے انتظار کر رہے ہوں کہ ڈاکٹر باہر آوے وہ کو پوچھن کا مریض کا کیا حال ہے ڈاکٹر اکھاں جھکا کے آکھے وہ مریض بھی ساہ لینا چاہتا تھا کوشش میں بھی بڑی کی ہے وہ بھی چاہتا سی ساہ میرا چلتا رہے کوشش میں بھی بڑی کی ہے پر ہائے افسوس کہ میں بچا نہیں سکیا اور ساہ ٹوٹ گئے ختم ہو گئے. امام الانبیاء کے علماء کو تو پتہ چلتا ہے اینا ساہ دے کسی دا اختیار ہے کوئی نہیں تو چلتے ساہ بھی نے کھلے راہ بھی اے روڈ ڈھوڑ دے نہیں چلتے ساہ بھی نے کھلے راہ بھی اے روڈ دے نہیں جے چل پکیے پھر مک جاندے گھر بیٹھیاں پھرے مک دے نہیں جے چل پکیے پھر مک جاندے گھر بیٹھیاں پھرے مک دے نہیں. یہ انسان صبر شروع کر لے نا صبر شروع کر لے اس سے چلنا شروع کر دے وے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت میرا ایک چلیا ہوا صبر رائے کا نہیں جان دے گا کیونکہ وہ غفور رحیم بھی ہے احکم الحاکمین بھی ہے رب العالمین بھی ہے ساری طاقتوں کا مالک بھی ہے مالک حقیقی بھی ہے مالک کل بھی ہے. تو اس رب دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے انسان حاضر ہوئے اور پھر دیکھو نا توبہ دا ہر وقت دروازہ کھلا ہے 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے. جس وقت بھی کوئی توبہ کرے میرے رب دی رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں رب دی توبہ قبول کر لے گا. توبہ کے دروازے ہر وقت کھل رہے ہیں لیکن بات سمجھنا یہ ہے کہ کچھ گھڑیاں کچھ دن کچھ راتاں ایسی قریب پروردگار نے رکھیاں نے پر توبہ والی لمحات توبہ والا وقت توبہ والا دروازہ ہر وقت دے کھل رہا ہے کہ کچھ راتاں کچھ گھڑیاں کچھ لمحات ایسے نے جس ویلے وہ رحمت والا آپ آندا ہے آپ کوئی منگ تے میں عطا کراں سبحان اللہ تو سوال کر میں عطا کراں تو منگ میں دیواں تو گناہ دی معافی منگ میں معاف کر دیواں. ایک وہ ٹائم ہوتا ہے ان لمحات سال کے اندر گھڑیاں راتاں موجود نے جنہاں کے اندر وہ آپ بلاندا ہے کوئی آوے منگے میں عطا کر دیواں کوئی گناہ دی معافی طلب کرے میں بخشش عطا کراں کوئی جہنم تو آزادی منگے تے دے دیواں کوئی جنت دا طالب ہوے عطا کر دیواں. وہ گھڑیاں تے وہ رحمتاں والیاں راتاں رب نے ساڈی بخشش دے اسباب بنائے نے اور اے مہینہ جس مہینے دا پہلا جمعہ شعبان المعظم امام الانبیاء نے غلاموں امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے مہینہ میرا ہے. اس مہینے دی ایک کونا ان کہہ لو ایک پاسا ایک لڑی رمضان دے نال ملتی ہے ایک کونا رمضان دے نال ملتا ہے ایک کونا رجب دے نال ملتا ہے
رحمت کے دروازے کھلے نے، بخشش کے دروازے کھلے نے۔ اس کے اندر ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں انسان نامہ اعمال سونے قریب رب کی بارگاہ میں درپیش ہوتے ہیں، جس رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہوتے ہیں، رب کی رحمت پکار کیا نہیں مغن والے منگا عطا کر دینا۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں محبوب علیہ السلام نے اس بخشش والے مہینے کو اپنا مہینہ قرار عطا فرمایا۔ اس مہینے نو جس مہینے کے اندر اللہ دی رحمت دے دروازے کھلنے نے، ایسی رات ہونی ہے اس رات میں توبہ، اور ضروری نہیں کہ اس رات میں ہی توبہ کی جاوے، پہلا توبہ کر لے۔ کیوں؟ اس رات میں نامہ اعمال پیش ہو جانے، پورے سال کا رزق تقسیم ہو جانا ہے، زندگی والے کو زندگی مل جانی ہے، موت والے کو موت مل جانی ہے، عزت والے کو عزت مل جانی ہے، ذلت والے کو ذلت مل جانی ہے، اور ادھر لکھا جانا ہے کہ پہلا توبہ کر کے اس رات کو بندہ جاگ لوے، رو لوے، ترلا کر لوے کہ جب نامہ اعمال پیش ہوئے تو پہلا پتہ لگے اس رات کو آن کو پہلا اس سونے رب دے بندے نے پہلے ہی توبہ کر لی، وہ توبہ پیش ہو جاوے تو وہ دوبارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام محبوب علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کیا، فرمایا میرا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، آپ دیکھو محبوب علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں ہونی، فرماتے ہیں میں زور کی نماز پڑھنی، اثر تک انتظار کرنا، اور دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جانی، قدویں سنیوں بے دی سونے یا آمدہ تو ہاں تک چینا بے کھڑا، فرماتے ہیں سنی ادا کر لینی، مغرب تک انتظار مشکلی ہو جانا، کہ سونے یا آمدہ چینا قدوں بے کھڑا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اندر تشریف فرمانے، تیرے جو بے پریشانی ہے، پریشان میں کیا لجبال نبی نے اپنے یار کو پوچھیا سبحان جیا نہ ہوئے، فرمایا پریشان کیوں؟ وجہ تیرے تے پریشانی ہے، عرشی مالا دے مینا والے آمین نے کلنا مالیا، آقا میں اس چیز کی پریشانی ہے، ایک نماز دوسرے
یہ یاد مکی رحمت اللہ علیہ نے الشفاء کے اندر لکھی آئے اور مبصرین نے فرمایا کوئی بھی کائنات کے اندر دعویٰ کیتا جاوے اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے، دعویٰ بغیر دلیل تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسامی دا محبت دا دعویٰ کرنے واٹے کو بھی دعویٰ ہے جس کی سوچت ہاتھ رکھو پوچھو آندہ میں میاں شکر رسولہ امام الانبیاء غلاموں دعوے کی دلیل ضروری ہے۔ قاضی اجاد فرمانے لے جڑا نشانیاں کے میں حضور دے نال بیان کرنا ایک نشانیاں بیان فرمایا حضور دی محبت دیا دلیلاں جن بیان کیتیاں پہلی چیز فرمایا کہ محبوب علیہ السلام دی اطاعت کا شوق رکھدا ہوئے کی کردا ہوئے حضور دی اطاعت دا شوق رکھدا ہوئے جویں حضور آکھن شوق نالے کردا ہوئے حضور دے ہر عمل نوں اپناندا ہوئے حضور دے ہر فرمان نال محبت کردا ہوئے اطاعت دا شوق رکھدا ہوئے پہلی دلیل۔ دوسری جدوں حضور دا ذکر آ جاوے حضور دی شان آ جاوے اگر بیان کرنی پوے یا سننی پوے جو کہ ادب نال بیان کردا ہوئے ادب نال سندا ہوئے۔ تیسری جدوں امام الانبیاء دا نام آ جاوے سونے محبوب دے درود پڑھدا ہوئے درود کثرت نال پڑھدا ہوئے امام الانبیاء غلاموں میں پہلی چیز عرض کی تھی محبوب علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ دسیا فرمایا کائنات والیو شبان میرا مہینہ ہے یہ پہلی وجہ میں بیان کی تھی اس مہینے کے اندر بخشش ہے اس مہینے کے اندر رحمت ہے اس مہینے کے اندر مومن کے گناہوں کی معافی ہے۔ فرمایا اے بنو کلب دے قبیلے دیاں بکریاں دے جتنے بال نے اللہ اس مہینے کو میری امت دے اتنے گناہگاراں کی بخشش فرما۔ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ انہوں نے اجر کا حساب ہی نہیں سی اور سارے اجر دے جسم نے ایک بکری دے ایک وال دے برابر میری امت دے گناہگاراں دی راہ بخشش فرماتا ہے۔ اس رات میں یہ کرم نوازی نہیں دعویٰ کی اس محبت کرنے ہیں جتنا پیار ہو گئی اور یہ حالت آنا پیار ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا دعویٰ ہے نا کہ دعوے دے واسطے دلیل ہوتی ہے۔ حضرت بائی دین بستامی رحمت اللہ علیہ زور دی نماز کا ٹائم مسجد میں تشریف نہیں لے آئے آپ مسجد نہیں آئے نماز کا ٹائم ہو گیا ایک بڑا نورانی چہرے والا داڑھی رکھی بڑا دھیمے لہجے دا انسان ہے جو کہ بڑا معزز ہے بائی دین بستامی نہیں پہنچے لوگوں نے کیا سرکار تسی نماز پڑھا دے ہو تسی پڑھا دے ہو انہیں کہا جی میں نماز نہیں پڑھا سکتا کیوں نہیں پڑھا سکتا کہندا کہ جی مینوں اللہ دا اتنا کو خوف ہے اتنی کو فکر آخر دے ہر وقت ان موت نو یاد رکھنا کہ مینوں انج لگدا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھاں گا تے وچ ہی فوت ہو جاواں اینا پرہیزگار نہ کہ پھر ایڈا پرہیزگار بندہ موجود ہوئے تے ایڈے پرہیزگار دے سامنے کوئی اور نماز پڑھائے یہ تو زیادتی ہے نا انہیں ضد کی تھی جو نہ کہا سرکار تسی مسلح تے کھلو نماز تسی پڑھا سکتے ہو تسی پڑھا سکتے ہو انہیں کیا ٹھیک ہے میں پڑھا دینا مسلح تے جو آیا نا جو آپ کہندا ہے کہ ہون تساں ضد کر رہی ہے زور دی میں پڑھا دینا تے اثر دی میں نہیں پڑھانی تھی اینج باج دی بستامی رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر تشریف لے آئے وہ نماز پڑھان لگا نا نیچتوں لگا فرمایا نوجوانہ ٹھہر جا رک گیا فرمایا ہون تو دعویٰ کیتا ہے کہ میں موت دا اتنا خوف ہے کہ میں نماز کے دوران ہی بہت نہ ہو جاواں فرمایا دوجا تیرا جملہ اس سے تیرے خوف کی مخالفت کر رہا ہے میں تینوں اتنا کو پتا ہے کہ میں اثر تک پہنچ جانا دو چیزاں کی میں وجود کے اندر لے پھرنا ہے ایک آنا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھانا میرا خوف ہے کہ میں اس سے وقت موت ہی نہ آ جاوے نماز دوران ہی نہ بہت ہو جاواں اگلی گالے بھی نہ کیا کرنا ہے تیرا جڑا کردار ہے تیرے قول کی مخالفت کر رہا ہے تو آنے میں خوف ہے دوسرا جملہ تیرا وہ یہ نفی کر رہا ہے کہ تو آنے میں اصل سے نہیں پڑھاواں گا وہ تو دگر تو پہنچ کے میں جانا ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام کدی کدی انسان نے اپنا قول مخالفت کر رہا ہوندا ہے جویں ساڈے قول مخالفت کر رہے ہیں اساں میاں حضور دے غلام ہوندیاں محبوب علیہ السلام دی ذات جان دی قربان ہے اور نہ دے دعوے ساڈے نے
والسلام کی سنت ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت نہ محبت فرمائی حضور دی امت دی نفرت دل دے اندر پا کے آخیا سی غلامان امام الانبیاء غلاموں پہلی چیز فرمایا میرا مہینہ ہے کیونکہ کے اندر بخشش ہے رحمت ہے میرے امتیاں کی بخشش ہوئے گی دوسری چیز اس مہینے کے اندر رب دے قرآن کی آیت نازل ہوئی بخشش سے اللہ دی رحمت ہے گناہگاراں دی توبہ قبول ہوندی ہے دوسری چیز اس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے محبوب کے درود پڑھ اللہ ہو فرمایا اس واسطے حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے یہ مہینہ میرا اور کثرت نال امام کسلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہیے مومن امتی حضور دا کثرت نال حضور دی ذات تے درود پڑھدا اور یہ فائدے جیڑا بندہ 100 واری درود روز پڑھے کنی واری دی 100 واری او دے چہرے تے لکھیا جائے گا پیشانی تے کہ اے تو منافق دور ہوے منافق نہیں ہو سکتا یہ منافق نہیں ہو سکتا اور دل قیامت دی پیشانی سے لکھیا ہوے گا اے جہنمی نہیں ہو سکتا جڑا کنی واری درود پڑھے کنی واری 100 واری درود پڑھے جڑا روزانہ 100 واری دا اوکھا کام کوئی نہیں اور ایک اور بزرگ نے لکھا فرماتے ہیں جہاں 50 واری روز درود پڑھی حضور دی ذات تے 50 واری زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں زیادہ جنی واری چاہے پڑھ سکتا ہے 50 واری جہاں پڑھے دیہڑے کی ہم نے سنے محبوب آپ بھی اودے نال مصافحہ فرمانے حضور دے نال حضور دے نال حضور اودے نال سفر کرو اس جملے نو سمجھو حضور اودے نال جڑا 50 واری روز درود پڑھے جڑا آسانی نال پڑھ سکے جڑا درود 50 واری پڑھے حضور مصافحہ فرمان دے کہ جے میرے محبوب علیہ السلام دے ہاتھوں مبارک چادر لگ جان تے اگ دے سڑیے تے اگ جلان دے اگ ساڑ دی جے حضور دے ہاتھوں مبارک آٹے نو لگ جان تندور چ لگ جاوے تے او اگ پکاندی یہ اگر حضور دے آگ سوٹی لگ جان تو چمک آ جاندی ہے کہ دنیا کی چیزاں دا حضور دا ہاتھ لگے تے آگ نیڑے نہیں جان سکتی جے غلام دے ہاتھ وچ ہاتھی معاملہ پیا ہاتھ حضور دے ہون تے پھر غلام دے ہاتھ وچ پا لین تے حضور دے ہاتھ لگ جان او جنت وچ کیویں جا جائے اس واسطے کثرت نال درود پڑھنا چاہیے اور درود کے بڑے فائدے نے درود کی بڑی برکت ہے جڑا بندہ درود کثرت نال پڑھتا رہندا ہے رب دے چہرے نو دنیا دے اندر روشن فرما دیندا ہے اور چہرے تے رونق ہوے اور ایک غلام عاشق جڑا کہ میں حضور دا غلام ہاں او دلیل یہ کہ حضور دے کثرت نال درود بھی پڑھنا اے دعویٰ ہے جہاں بندہ دعویٰ کرتا ہے نا دی دلیل ہے کہ حضور دے محبت نال ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہے تو امام الانبیاء حضرت سلیمان جزوری رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک فضائل درود کتاب لکھی اس کتاب نے لکھنے کی وجہ میں گئی آپ ایک دن سفر کر رہے ہیں اللہ دے ولی نے سفر کر رہے ہیں سفر کے دوران ایک ایسا مقام آیا نماز کا وقت ہو گیا کنواں موجود ہے پانی موجود ہے رسی بھی کوئی نہیں ڈول بھی کوئی نہیں
رسی دے ڈول کوئی نہیں پریشان ہو کے ڈول نہیں پانی کیویں کرنا گا امام جدوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے نے ایک چھوٹی جی نو ملول بالغی بچی ہے چھوٹی بچی ہے کھڑی ہے ویکھیا کہ بزرگو بابا جی کیوں پریشان ہو آندے نے میرے کول رسی نہیں ڈول نے وضو کرنا چاہنا پانی کرنا ہے اس بچی نے اپنا لعاب کنویں دے اندر سٹ جا آپ فرما دے لوگوں لوام پینا پانی در پہنچیا ہے پانی کنارے دیا گیا ہے ہر وضو فرمایا نماز ادا کی نماز ادا کرن تو بعد اس بچی نے سن گئے قربان جاوا بچی ہے تیرے ماں باپ تجھ نے تیری تربیت کی دی ہے خوشیاں بیٹا نس تیرے وجود کے اندر تیرے لوام کے اندر کرامت کیوں آئی ہے تیرے وظیفے کر رہی ہے تیرے عمل کر رہی ہے تیری جو عمر ہی نہیں بچی ہے بچی کیا معلوم ہے اس نہیں نے عاشق غلام نے آئے کسرت حضور درود پڑھتا رہے توبہ کر رہے اور رب کی رحمت کے دروازے کھلے نے ایک مومن کا حق بننا ہے خالی غلام ہی رسول نے موت بھی قبول ہے دے نارے دے دعوے نہ ہون ایک دلیل ہی ہوئے ایک وجود ہی سانس نہ اپنائے ہوئے ایک انسان کوئی غیر دیکھے کوئی کافر دیکھے شکل دسے پوچھنا نہ پوے تسی کون ہوندے ہو ہن ساڈے حالات ایندے ہی پوچھنا پیندا تسی کون ہو کافر اکٹھے ہو جان یہودی سکھ مسلمان تو پتہ لگدا پہچان ہوندی ہے بول دے نہیں دے پتہ نہیں والے تے بول چھڑو پہچان ہوندی ہے نہیں تے پوچھنا پوے تسی کیڑے مذہب نال تعلق رکھدے ہو حالانکہ دعویٰ ہے کہ اسی حضور نال اسی پیار کرتے ہیں حضور نال محبت کرنی ہے ساڈا دعویٰ ہے تو دی دلیل قاضی اجازت احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے فرماندے نے دلیل ہے کہ بندہ حضور دے تابع ہو حضور دی اتباع کرتا ہوئے حضور دے آنکھیں لگتا ہوئے جویں جیڑیاں اداماں یاد نہیں انہاں یاد اداماں کو اپناوندا ہوئے ایک ادا نال پیار کرتا ہوئے تے فکر رکھدا ہوئے آخرت دی جیڑی میں ابتدا دے اندر گل کیتی ہے کہ بندہ ایک دنیا دی مشغولیت دنیا دی مصروفیت ایک پہلو والی دھیان ہے دوسرا پہلو ملے گا قبرستان سے ملے گا کس طرح اسے جا کے ویکھے ساڈی زندگی دے اندر ایسے ایسے ایسا نہ جڑی آندے سن ساڈے تو بعد بس ساڈے تو بعد بس ٹر گئے نام نشان نہیں رہا اور اس طرح جڑا بھی دعویٰ دنیا دے کرتا ہے وہ دعوے جھوٹے پہ جان گے ختم ہو جان گے پر وہ بندہ جڑا دنیا دے اندر رہ کے حضور کو جہی چیز پسند ہے انہوں پسند کر لے جو حضور نے پسند نہیں انہوں نہ پسند کر لے دنیا تر جائے رب فرمائے گا لا رب لا دی ادم مرتی لقد خلی فی عبادی قد خلی انہوں رب انعام دے گا کہ آ جا رجوع کر ایدے میرے بنیاں دے اندر داخل ہو جا میرے بنیاں دے نال مل کے اللہ فرمائے گا جنت کے اندر چلا جا امام الانبیاء علیہ السلام اس مہینے دا فائدہ اٹھاؤ زندگی دا پتہ نہیں کس وقت دنیا تو چلے جانا ہے ختم ہو جائے گی زندگی مک جانا ہے فنا ہو جانا ہے اس مہینے وہ لوگ ہیں جنہیں چاہتے سن کسی شبان تک ہوں گے پر آج ہے اندے شبان تک کون ہوئے گا کون نہیں ہوئے گا فیصلہ ساڑھے رب لے ساڑھے کو انتظار یہ ہے کسی کو دستے نہیں جی بڑا وقت ہے جی نماز بڑا ٹائم ہے جی بڑے بڑے آنے جی بڑا ٹائم ہے جی پر ٹائم
ٹائم ہے کوئی نہیں کہ رب نے دسی نہیں جی کہ کس اندر سے ہے کہ کسی کو گویڑ ہے کہ ملتا چڑھے کسی نے دسی نہیں جوان بھی ٹوٹ جاتے ہیں رب 20 سالوں سے بعد بھی لائے جاتا ہے کڑی جوان 20 سالوں سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں 50 دے بھی بابے ہوں بھی گھٹ ہوتے ہیں بابے ہوں لبتے نہیں ہوں بڑے تھوڑے اپنے جڑے نمازی بیٹھ جائیں گے 6 لوگ نے بابے ختم ہو گئے جوان موقع نے یہ قیامت کی نشانی جو نشانی ہے جوان مواد اس واسطے یہ رب کی ذات نے مہینہ تا کیتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جنہاں حضور نے پسند فرمایا اور اپنا مہینہ قرار دیا اس مہینے کے اندر توبہ کی جاوے اور حضور کی ذات نے کثرت نہ درود پڑھیا جاوے تاکہ اس دنیا میں جائیے فرشتے بھی آپ کو نو آیا جہاں حضور نہ دنیا کی محبت کرتا رہا ہے جس کے دین میں آئے وہی پائے روشنی شکلت دل جلال کے سر یہاں رکھ دیا مواد تو ہوئی